الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختارني أصحابي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 26واں روزہ صبح کا درس صبح کی نماز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے 27 کی رات تاک رات آ رہی ہے اللہ اس رات میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کی ہر گھڑی قیمتی ہے پھر تاک راتوں کے بارے میں خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو اخیر عشرہ میں لیلۃ القدر اللہ پاک نے رکھی ہے اس کے اندر تلاش کرنا چاہیے اللہ نصیب فرمائے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ پاک نے انہیں جنت میں اعلیٰ باغات عطا فرمائے ہیں اعلیٰ ٹھکانہ نصیب فرمایا ہے اور وہ ٹھکانہ ایسا ہے ان کے بنگلے اور کوٹھیاں ایسی ہیں کہ تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں دودھ کی نہر چل رہی ہے شہد کی نہر چل رہی ہے صاف پانی کی نہر چل رہی ہے اسی طریقے سے طرح طرح کے اللہ پاک نے ان کے محلوں کے نیچے سے چشمے بہائے ہیں یہ کون لوگ ہیں خالدین فیہا اس کے اندر رہنے والے لوگ اس جنت کے اندر وہ نبی کے یار صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے اس لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اسلام کے مقابلے میں نبی کی عزت و ناموس کے مقابلے میں ان صحابہ کرام کے خاندان میں سے اگر کوئی آیا تو یہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگا لڑنے والا اگر باپ کی شکل میں ہے تو پھر بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا لڑنے سے اگر ماں کی شکل میں لڑنے والا کفر کی جماعت سے ہو کے آ رہا ہے تو پھر بھی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ رشتہ داری ہے اگر کوئی بھائی سامنے آ گیا تو اس چیز کو نہیں دیکھا ماموں سامنے آ گیا اس چیز کو نہیں دیکھا کوئی رشتہ دار سامنے آ گیا تو ان چیزوں کو رشتہ داریوں کو انہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی عزت و ناموس پہ قربان کر دیا اگر دشمن بن کے باپ سامنے آیا تو باپ کا سر اڑا کے رکھ دیا اگر بھائی آیا تو بھائی کا سر اڑا کے رکھ دیا اس لیے تب جا کے اتنا بڑا مقام ملا ہے جس کو کہتے ہیں صحابی صحابی بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے صحابی بننے کے لیے اپنا سب کچھ مارنا پڑتا ہے تب جا کے یہ عہدہ ملتا ہے صحابہ کرام نے یہ عہدہ لیا ہے
ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ پاک سے یہ عہدہ لیا ہے. کیسے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے اندر ایمان اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. اصل ایمان والے یہی لوگ ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، حق اور سچ مومن جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو. انہوں نے کام ایسے کر کے دکھائے کہ اللہ ان کے اوپر راضی ہو گئے. جب اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا تو پھر اللہ نے اس کام کے بدلے میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ یہ اللہ پہ راضی ہو. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کا ٹکٹ ہے، پیارے محبوب کی رضا کا ٹکٹ ہے، اور بہترین ٹھکانہ اللہ پاک نے جنت الفردوس عطا فرمایا. یہ راضی ہو گئے. فرمایا اولئک حزب اللہ، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت پر، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی جماعت کہا گیا. صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کی جماعت کہا گیا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یہی ہے وہ جماعت اللہ جل شانہ کی جو کامیاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے سیدنا انس بن مالک تک یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کے جنت کے وارث بن. سوچ اس بات کی کرنی ہے کہ ان کو اتنا بڑا مقام اور ٹھکانہ کیوں ملا، کیسے ملا. تو میرے بھائی، رمضان آیا تو رمضان میں انہوں نے سستی نہیں کی، روزہ انہوں نے چھوڑا نہیں، تراویح انہوں نے چھوڑی نہیں، ذکر و اذکار انہوں نے چھوڑا نہیں. روزہ رکھ کے جہاد میں یہ لڑتے رہے. دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے اور رات کو مسلح پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کے مقابلہ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے، نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دیا. تب جا کے اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا جو آپ سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے انہوں نے حضور سے محبت کی سے کر تو نہیں سکتے، ان کی محبت کی نقل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے.